गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद इकबाल तगाला एसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन तालीम में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा या दर्जा 9 के जो तालिब इल्म हैं उनको आज पहला सबक पढ़ाएंगे। इस पहले सबक का नाम है हिंदू मुसलमान। ये आपका सबक नज़र में नहीं है बल्कि नज़म के अंदर लिखा हुआ है और इसके जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, उनका नाम है तिलोक चंद नेहरू। तो शुरू के अंदर सबक से पहले मुसन्निफ़ का तारुफ करवाया गया है। थोड़ा सा तारुफ करवाया गया है मुख्तसर सा। तो देखो मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ते हैं। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खेल जिला मियाँ वाली में पैदा हुए। तो ये मुसन्निफ़ की जगह, जिला, गांव, शहर के बारे में बताया गया है। और आगे देखो, वहीं इब्तदाई तालीम पाई और उन्होंने जो उनका मियाँ वाली जो गांव है वहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम यानी शुरू की तालीम वहीं पर हासिल की। फिर बीए की सनद हासिल की। सनद बोलते हैं डिग्री को। फिर उन्होंने वहीं से ही बीए की डिग्री हासिल कर ली। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हो गए। फिर कोई मिशन हाई स्कूल है, वहाँ पर उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हो गए, यानी वो टीचर का काम करने लग गए। 1944 से 1947 तक का रडन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। फिर तिलोक चंद महरूम 1944 से 1947 तक रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान के अंदर है वहाँ एक कॉलेज थी जिसका नाम कार्डन कॉलेज, वहाँ उर्दू और फारसी के लेक्चरर हो गए। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चर रहे। फिर उसके बाद में 1948 में दिल्ली के अंदर एक कैंप कॉलेज है, वहाँ पर भी वो उर्दू के लेक्चर हुए। शेर व शायरी का शौक़ बचपन से ही था। उनको शेर पढ़ने का और लिखने का बचपन से ही उनको शौक़ था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने कई शेरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। शेरी असनाफ जैसे गज़ल है, नज़म है, मरसिया है, इनको असनाफ कहते हैं। ये भी उर्दू की ही अलग अलग सनफ़ होती है, सनफ़ की जमा इसनाफ। तो उन्होंने उर्दू जो शेरी असनाफ है उनके अंदर जैसे मरसिया है, रुबाई है, गज़ल है, उनके अंदर भी उन्होंने अपनी नज़में वगैरह लिखी हैं। उनका कलाम रुबाइयात महरूम गंजे मानी के नाम से शाये हो चुका है। और उनका जो कलाम है जिसके अंदर उन्होंने मरसिए, नज़म, गज़ल वगैरह जो लिखी है, या उनका जो कलाम है, जो उनकी किताब है, उसका नाम है रुबाइयात महरूम गंजे मानी के नाम से शाये हो चुका है, यानी बाज़ार में आ चुका है। आप ख़रीदना चाहे तो आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, फिर उनके कलाम को आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो था मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा तारुफ। अब बाकायदा हम ये जो इनका लिखा हुआ सबक है हिंदू मुसलमान, इसको देखते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान, इसका पहला शेर देखिए। पहले शेर पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। हिंदू मुसलमान है भाई भाई। तिलोक चंद महरूम हमसे क्या कह रहे हैं इस सबक के ज़रिए, इस नज़म के ज़रिए, कि हिंदू और मुसलमान वो आपस में भाई भाई है, बल्कि आपस में दुश्मन नहीं है। बल्कि क्या कहा है उन्होंने कि हिंदू और जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो कौमें हैं वो आपस में भाई भाई है। तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। जब आपस के अंदर भाई भाई है तो फिर झगड़ा किस बात का है। हिंदू और मुसलमान जब आपस के अंदर भाई भाई है और एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं, और तफरीक के मायने है फ़र्क करना, मेल जोल नहीं करना, तो फिर फ़र्क कैसा। हिंदू मुसलमान जब आपस में भाई भाई है तो फिर फ़र्क कैसा है। बल्कि हमें ये चाहिए कि हमें फ़र्क नहीं समझना चाहिए, हमें भाई भाई
ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر، بھائی جان کر اس ملک کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنے پہلے شعر کے اندر باتیں بتائی ہے ہندو اور مسلمان کے بارے کے اندر۔ اگلا شعر دیکھیے، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، کہ چاہے ہندو ہو یا چاہے کوئی مسلمان ہو، عزت کے قابل صرف وہی انسان ہے۔ کون سا انسان؟ یہ بات انہوں نے اگلے شعر میں کہی ہے، نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، کہ چاہے ہندو ہو یا چاہے مسلمان ہو، وہی عزت کے قابل ہے، اسی کے سر عزت کا صحرا بنتا ہے جو کوئی نیک کام کرے، بھلائی والا کام کرے، لوگوں کی دکھ میں، مصیبت میں، رنج میں، غم میں لوگوں کے جو کام آتا ہے، صرف وہی عزت کے قابل ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، یا چاہے کوئی سکھ ہو، یا چاہے کوئی کسی بھی غیر برادری کا انسان ہو۔ عزت کے قابل صرف وہی انسان سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کی مصیبت میں، دکھ میں، سنکٹ میں، پریشانی میں جو دو لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں ہاتھ بٹاتا ہے، وہی انسان عزت کے قابل ہوتا ہے۔ آگے دیکھو، اگلے پنے کی طرف دھیان دو، یہ دیکھو اگلا پنا ہے، اگلے پنے کے اوپر والے شعر کو دیکھو، ہر ایک سے نیکی سے بلائی، ہر ایک سے نیکی سب سے بلائی، ہر ایک سے نیکی سب سے بلائی، ہندو مسلمان سب ہے بھائی بھائی۔ تو یہ شعر میں کیا کرے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے، ہندو جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ بھلائی کا کام کرے، سب کے ساتھ نیکی کا کام کرے، سب کے دکھ میں، مصیبت میں، غم میں کام آئے، وہی نیک انسان کہلائے گا، وہی بھلائی والا انسان کہلائے گا، اور وہی عزت والا انسان کہلائے گا۔ یہ تمام باتیں ہم کو تلوک چند محروم اپنے اس نظم کے ذریعے ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھو، دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، مسکن بولتے ہیں رہنے کی جگہ کو۔ تو دونوں جو یہ قوم ہے، ہندو اور مسلمان، یہ کہاں رہتے ہیں؟ کوئی برما، چین، پاکستان یا ادھر نہیں، بلکہ ہندوستان، جو ہمارا ملک ہندوستان بھارت ہے نا، اسی کے اندر رہتے ہیں۔ ان دونوں کی رہنے کی جگہ ہے، ہمارا جو ملک ہندوستان ہے یہی ہے، اور دونوں قومیں یہی رہتی ہیں۔ کون کون سی؟ ہندو اور مسلمان۔ اس شعر کے اندر یہی بات ہے، دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، یعنی دونوں کی جگہ رہنے کی وہ ہندوستان ہی ہے۔ وہ دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے، تو ایک کو بلبل کہاں ہے تو ایک کو گلستان کہاں ہے، یعنی ہندوستان کو ہندوستان نہ کہہ کے ایک چمن سے تعبیر کیا جا رہا ہے، ایک باغ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہندوستان ہندوستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چمن ہے، یہ ایک باغ ہے، اور اسی کے اندر کوئی بلبل بن کے رہتا ہے اور کوئی اسی گلستان کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے، یعنی ایک تو چمن ہے اور اس کے اندر یہ دونوں بلبلیں بن کر رہتے ہیں، یہ کئی شعر کے اندر بات۔ اگلا شعر دیکھیے، ایک سرزمین ہے ایک آسمان ہے، دونوں کا یکجا سودو ضیا ہے، کہ ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی آسمان ہے، ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی آسمان ہے، ایک ہی سرزمین ہے ایک ہی آسمان ہے، دونوں کا یکجا معنی ایک جیسا، سودو ضیا ہے، سودو ضیا کے معنی ہے فائدہ اور نقصان ہے، دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی زمین کے اوپر رہتے ہیں، ایک ہی آسمان کی جگہ رہتے ہیں، اگر جھگڑا کریں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا، اگر پیار اور محبت کے ساتھ میں رہیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ دونوں ہی قوموں کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جھگڑے کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں تو پیار اور محبت کے ساتھ میں اسی دیش کے اندر، اسی چمن کے اندر، اسی باغ کے اندر ہمیں رہنا ہے، اور آنے والی تمام زندگی ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ میں کاٹنی ہے۔ آگے دیکھو، دونوں کو یکجا سودو ضیا ہے، نہ اتفاقی آزارے جہاں ہے، نہ اتفاقی یعنی آپس میں میل جول نہیں رکھنا، آپس کے اندر تعلقات نہیں رکھنا، آپس کے اندر اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا، اس کو نا اتفاقی کہتے ہیں۔
اور نا اتفاقی کو آزار جاں کہاں ہے؟ جب ہمارا کسی کے ساتھ میں میل جول نہیں ہوگا، جب ہمارا کسی کے ساتھ کے اندر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، ہم سامنے والے سے محبت نہیں کریں گے بلکہ اس سے نفرت کریں گے، تو بلکہ وہ سامنے والا پھر ہماری جان کا دشمن ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں آزار جاں۔ آزار جاں کا مطلب ہے جان کا دشمن، پھر سامنے والا ہمارا جان کا دشمن ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں نا اتفاقی کو دور بھگانا چاہیے اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ میں زندگی گزارنی چاہیے۔ نا اتفاقی کسی کے ساتھ میں بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں سبھی کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی چاہیے، اور ہمارے دیش کے جتنے بھی دیش واسی ہیں ان سب سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ میں میل جول نہیں توڑنا چاہیے بلکہ ہمیں سبھی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے، سبھی کے ساتھ محبت اور پیار اور محبت کے ساتھ میں سبھی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور محبت کو زیادہ سے زیادہ اور بھائی چارے کو زیادہ سے زیادہ ہمیں بڑھانا ہے۔ اگلا شعر دیکھو، مل جل کے رہنا ہے کامرانی۔ کامرانی بولتے ہیں کامیابی کو، مل جل کے رہنا ہے کامیابی۔ اگر ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، ہندوستان کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، اگر یہ آپس کے اندر سارے کے سارے مل جل کر رہیں گے، پیار اور محبت کے ساتھ میں رہیں گے، تو یہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ ہندو مسلمان قومیں ہیں پرانی، اور ہندو اور مسلمان جو قوم ہے ہندوستان کے اندر، یہ کوئی نئی قوم نہیں ہے بلکہ یہ سب سے پرانی قوم ہے۔ یہاں پر ہندوستان کے اندر ہندو جو قوم ہے وہ بھی برسوں برس سے یہاں رہتے آئے ہیں، اور مسلمان جو قوم ہے وہ بھی برسوں برس ہو گئے یہیں رہتے آئے ہیں، اور یہ پیار اور محبت کے ساتھ میں رہنے والی قومیں ہیں، تو ان کو پیار اور محبت کے ساتھ میں ہی ہمیں رہنا چاہیے، آپس کے اندر ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھو تمام باتیں تلوک چند محروم نے اپنی اس نظم کے ذریعے ہمیں بتائی ہے۔ تو اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے اور یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، آپس میں نا اتفاقی نہیں رکھنی چاہیے، سب سے میل جول رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ بھائی چارہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں ہمیں کام آنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے تیوہار ہیں، ہماری خوشیاں ہو چاہے غم ہو، ہمیں مل جل کر آپس میں بانٹنا چاہیے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، یہ آپ کا سبق تھا۔ یہ نظم کے بارے میں آپ کو پوری نظم کے تمام جتنے بھی شعر ہیں ان کی تصریح کر دی گئی ہے، تمام جتنے بھی شعر تھے ان کا انواد کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو آپ بار بار اس سبق کو پڑھنا ہے، اور جتنے بھی اشعار ہیں ان سب کو سمجھنا ہے، اور ہو سکے تو اس نظم کو آپ زبانی بھی یاد کیجئے۔ آگے دیکھیے، یہ اس سبق کے اندر آپ کی جو معنی دیے گئے ہیں، یہ آپ کو معنی کاپی کے اندر، نوٹ بک کے اندر آپ کو لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنے ہیں، کون سے معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جب تک آپ معنی یاد نہیں کرو گے تب تک جو سبق لکھا ہوا ہے وہ سبق آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، چاہے کوئی سی بھی بھاشا ہو، چاہے انگلش بھاشا ہو، چاہے ہندی بھاشا ہو، چاہے اردو بھاشا ہو، جب تک آپ ان کے میننگ، ان کے شبدارتھ یا معنی یاد نہیں کریں گے تب تک جو سبق لکھا ہوا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو شبدارتھ، میننگ اور معنوں پر زور دینا چاہیے۔ جتنے آپ میننگ یاد کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو بھاشا سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ میننگ آپ لکھ لینا اور اس کو یاد کر لینا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آگے دیکھیے، غور کیجئے، مل جل کے رہنے میں ہی کامیابی ہے، لڑائی جھگڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، تمام قوموں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ کتاب والا کیا لکھ رہا ہے کہ مل جل کے رہنے میں ہی بھلائی ہے اور کامیابی ہے، لڑائی جھگڑے کے اندر ہمارا نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں لڑائی سے جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ آگے دیکھو بیٹا، سوچیے اور بتائیے، یہ آپ کے سوال اور جواب ہے۔ عزت کے قابل کون ہے؟ عزت کے قابل دیکھو وہی انسان ہے جو دوسروں کی دکھ میں، مصیبت میں، سنکٹ میں اور دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، وہی عزت کے قابل ہے۔ یہ اس کا آپ جواب لکھ دینا اس طریقے سے۔ پھر دیکھو دوسرا سوال ہے، نظم میں بلبلے اور گلستہ کے الفاظ کس کے لیے استعمال آئے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب لکھ دیجئے کہ بلبلے ہندوستان کی جو جنتا ہے، ہندوستان کی جو رعایا ہے اس کو بلبلے کہا گیا ہے، اور جو ہمارا بھارت دیش ہے یا جو ہندوستان ہے اس کو گلستہ کہا گیا ہے۔ یہ اس کا جواب ہو گیا۔
तीसरा सवाल, ना इत्तफाकी को आज़ार अज़ा क्यों कहा गया है? ना इत्तफाकी का मतलब है किसी से मेल जोल नहीं रखना, किसी से प्यार और मोहब्बत नहीं करना। अगर हम किसी के साथ मेल जोल नहीं रखेंगे या किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो सामना हमसे नफरत करेगा, और नफरत बहुत बुरी चीज़ है, ये तो आप भी जानते हैं। फिर सामने वाला हमारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो जाएगा। ये इसका अब आपको जवाब लिखना है। 4 नंबर, कामरानी का क्या राज है? आप कामरानी के बारे में समझिए। कामरानी बोलते हैं कामयाबी को, और कामयाबी का क्या राज होता है? कामरानी का राज ये होता है कि खूब मशक्क़त की जाए, खूब मेहनत की जाए। इंसान जब खूब मशक्क़त करता है और खूब मेहनत करता है तो उसको कामयाबी मिलती है, और यही कामयाबी का राज होता है। ये आपके 4 सवाल थे, इनके आपको मैंने जवाब भी बता दिए साथ साथ में, और आप नज़म पढ़ते रहना और उसके साथ में समझ के फिर भी आप इसका जवाब लिख सकते हैं। आगे देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की वाहिद बनाइए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की वाहिद बनाइए। इसमें जमा जमा लिखी हुई है, इसकी हमें वाहिद बनानी है। तो देखो, पहला लफ्ज़ है औरों, ये जमा है तो इसकी वाहिद बनेगी और। दूसरा लफ्ज़ है बुलबुले, ये भी जमा है, इसकी वाहिद बनेगी बुलबुल। अगला तीसरा लफ्ज़ है कौमे, ये जमा है तो इसकी वाहिद बनेगी कौम। अगला लफ्ज़ है नेकिया, ये भी जमा है तो इसकी वाहिद बनानी है, तो इसकी वाहिद बनेगी नेकी। इस तरीके से आप लिख लेना। आगे देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद कहते हैं विलोम शब्दों को उल्टा करना, पॉजिटिव। इत्तफाक, इत्तफाक का आपको उल्टा करना है। इत्तफाक का मुतजाद जो होगा वो होगा ना इत्तफाक। और आसान, आसान का कर दो आप मुश्किल। और आसमा, और आसमा का आप बना दो जमीन। और कामरानी, कामरानी का मुतजाद होगा, कामरानी का मुतजाद होगा, कामरानी का मुतजाद होगा नाकामयाबी। और इज्जत का आप मुतजाद कर दो बेइज्जत। ये देखो, आपका मुकम्मल सबक हो गए हैं। पूरे सबक का हमने मुताला कर लिया है। अब आप इसकी बार बार मश्क कीजिए, इसको लिखिए, पढ़िए, समझिए। अगले वीडियो में अगला चैप्टर फिर आपको पढ़ाया जाएगा। आप बराबर सब जितने भी वीडियो आपके पास आ चुके हैं उसको समझिए, लिखिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए और बार बार लिखिए। यही आपका काम है। ठीक है।